میرا نام رادھا ہے۔ میری شادی میری مرضی سے ہوئی تھی، لیکن گھر والوں کی نظروں میں یہ ایک ارینج میرج تھی، کیونکہ روی اور میں ایک شادی میں ملے تھے اور وہی ہم نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا اور پھر ہماری باتیں ہونے لگی تھی۔ پھر روی نے اپنی ممی پاپا سے بول کر ان کو ہمارے گھر بھیج دیا اور میرے ممی پاپا نے بھی شادی کے لیے ہاں کر دی۔ روی بہت خوبصورت تھا اور ویوہار سے بھی بہت زیادہ اچھا تھا۔ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور کچھ دن بعد ہماری شادی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے اور شادی کے 2 سال بعد میں ممی بن گئی۔ ہماری بیٹی نے ہماری خوشی کو ڈبل کر دیا تھا، مگر میری سسرال والوں کو میری بیٹی کی ذرا بھی خوشی نہ تھی اور میرے پتی کے علاوہ میرے پاس ہاسپٹل میں کوئی نہ آیا۔ خیر، اس بات کا کوئی فرق نہ پڑا کیونکہ میرا پتی میرے ساتھ تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ اس کے کچھ دن بعد میرے ممی پاپا بھی دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ میرے ممی پاپا کی مرتیو کے بعد میرا مائکے جانا بھی ختم ہو گیا تھا کیونکہ میرا ایک ہی بھائی تھا جو ممی پاپا کی مرتیو کے بعد دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا تھا، اس لیے کبھی کبھی جانا ہوتا تھا۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے تھے، سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ اچانک میرے پتی کی مرتیو ہو گئی۔ وہ رات کو بالکل ٹھیک سوئے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک گہری نیند میں چلے گئے، جہاں سے آج تک کوئی نہیں لوٹا۔ اس حادثے نے میری زندگی برباد کر دی اور میں زندہ لاش بن گئی کیونکہ روی کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا اور روی بھی اب میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ میں پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، لیکن مجھے میری بیٹی کو بھی سنبھالنا تھا کیونکہ اب میں ہی اس کی ماں اور میں ہی پاپا تھی۔ ابھی میں اس حادثے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی کہ سسرال والوں نے مجھے گھر چھوڑنے کو بول دیا۔ بولا، جب میرا بیٹا ہی نہیں رہا، تجھے رکھ کر ہم کیا کریں گے؟ جتنا جلدی ہو سکے گھر خالی کر دو۔ پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کے یہاں چلی گئی۔ یہاں آئے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ بھابھی نے طعنے دینا شروع کر دیے۔ پھر میں نے اپنے کچھ سونے کے زیور بیچ دیے جو ممی نے مجھے شادی کے وقت دیے تھے اور کرایہ پر ایک روم لے لیا اور لوگوں کے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ کئی جگہ لوگوں نے مجھ پر بری نظر بھی ڈالی اور میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی، لیکن میں نے وہاں سے کام چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہ کر سکی۔ ہمارا گزارا ایسے ہی چلتا رہا۔ اب میری بیٹی بھی بڑی ہو گئی تھی۔ میں جب کام پر جاتی تو باہر سے تالا لگا دیتی۔ پورا دن میری بیٹی روم میں بند رہتی تھی۔ میں اس پر لوگوں کی بری نظر پڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میری بیٹی بہت معصوم اور سیدھی سادی تھی، لیکن ایک دن جب میں کام سے آئی تو مجھے آنچل گھر میں نہیں دکھائی دی۔ پریشان ہو گئی اور اس کو ڈھونڈنے چلی گئی۔ میں گلی سے ابھی باہر ہی نکلی تھی کہ وہ مجھے دکھ گئی۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ میں نے ایک زور کا تھپڑ آنچل کو لگا دیا اور وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا۔ میں اسے گھر لے آئی اور اس سے پوچھا کہ وہ لڑکا کون تھا۔ آنچل بولی، ممی یہ لڑکا ہماری گلی میں ہی رہتا ہے۔ میں ونڈو میں کھڑی تھی تو اس نے مجھے دیکھا اور بولا، اگر تم میرے ساتھ چلو گی تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا اور تم میرے دہیج کے لیے بہت پریشان تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کچھ پیسے ہی مل جائیں گے۔ اس کی بات سن کر مجھے اور بھی زیادہ فکر ہونے لگی۔ مجھے اب اس کی شادی جلد کرنی تھی، اس سے پہلے کہ یہ کسی کے بہکاوے میں آ کر کچھ غلط قدم اٹھا لے۔ میں جن کے گھر میں کام کیا کرتی تھی وہ بہت اچھے لوگ تھے، اکثر میری مدد کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے ہی مدد لینے کے لیے سوچا اور اگلے ہی دن اپنی مالکن سے بولا کہ میری مدد کر دیجیے، مجھے تھوڑے سے پیسے ادھار دے دیجیے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی اور دہیج دے سکوں۔ میری مالکن کچھ دیر چپ رہی اور بولی، کل اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آنا، میں ان کو دیکھنے کے بعد تمہاری مدد کروں گی۔
مجھے مالکین کی یہ بات بہت ہی عجیب لگی اور میں سوچنے لگی کہ مالکین نے ایسا کیوں بولا ہے۔ خیر، اگلے دن جب میں کام پر گئی تو بیٹی کو ساتھ نہ لے گئی۔ مجھے اکیلی دیکھ کر مالکین پوچھنے لگی، کیا ہوا، بیٹی کو ساتھ کیوں نہیں لے آئی؟ میں نے ان کو جھوٹ بول دیا کہ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، جیسے ہی ٹھیک ہوگی لے آؤں گی۔ مالکین یہ سن کر مجھے پیسے دیے اور بولی، جاؤ پہلے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اسے ساتھ لے آنا۔ میں اب سوچ میں پڑ گئی، مالکین کو اگر میری مدد کرنی ہی ہے تو وہ میری بیٹی کو دیکھ کر کیا کرے گی؟ لیکن مجھے ان پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ کچھ غلط نہیں کرے گی، اور ایک دو دن کے بعد میں اپنی بیٹی کو مالکین سے ملوانے لے گئی۔ انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا اور بولی، اسے کچھ دن کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ تاکہ میں اسے ایک شادی شدہ عورت کے گن سبھی سکھا سکوں، اور اس کے دہیج کا سارا سامان اور شادی کا خرچہ بھی میں خود اٹھا لوں گی۔ تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ میں نے مالکین کی بات کا بھروسہ کر لیا اور آنچل کو وہیں چھوڑ دیا اور گھر آ گئی۔ ویسے تو میں پورا دن گھر سے باہر ہی رہتی تھی، لیکن آج آنچل کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر خالی خالی اور مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا، اور ساری رات مجھے نیند بھی نہ آئی۔ میرا دل بہت پریشان تھا، اس لیے میں نے صبح ہوتے ہی اور آنچل کو گھر لانے کا فیصلہ کر لیا، اور صبح ہوتے ہی میں مالکین کے گھر پہنچ گئی۔ لیکن جب میں آنچل کو گھر لانے کے لیے بولنے لگی تو اس نے گھر آنے سے صاف منع کر دیا۔ بہت سمجھانے پر بھی اس نے میری ایک نہ سنی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں سوچنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیٹی ایک رات میں ایسے کیسے بدل گئی؟ پھر مالکین نے مجھے دلاسا دی کہ تم گھر جاؤ اور میں آنچل کو سمجھا کر تمہارے ساتھ بھیج دوں گی۔ میں روتے ہوئے گھر آ گئی اور سوچنے لگی، جس لڑکی کی وجہ سے میں نے اتنے طعنے سنے، گھر سے نکال دی گئی، اپنی ساری جوانی اکیلی نکال دی، اس نے آج میرے ساتھ ایسا کیا۔ مجھے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور اگلے دن میں پھر سے اسے لینے کے لیے گئی، لیکن اس نے مجھ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بیٹی آنچل ایسا کر رہی ہے۔ اب اپنی مالکین پر شک ہونے لگا اور میں نے سچائی کا پتہ کرنے کی سوچی اور ان کی حویلی کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ 2 دن ایسا ہی کیا، اور ایک دن مالکین اور میری بیٹی کار میں بیٹھ کر حویلی سے نکلی تو میں نے ان کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ گاڑی ایک بڑے سے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میری بیٹی اور مالکین شاید اس گھر کے اندر ہی تھی، اور پھر کچھ دیر بعد وہ اسی گھر سے نکلی اور اپنی حویلی میں آ گئی۔ اگلے 3-4 دن میں نے لگاتار ان کا پیچھا کیا۔ وہ دونوں اس گھر میں جاتی اور 1 گھنٹے بعد گھر سے واپس آ جاتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری بیٹی نے لال جوراب پہنا ہوا تھا۔ اب پکا ہو گیا تھا کہ آج شاید اس گھر میں میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا تھا۔ میں نے اندر جانے کی ٹھان لی، لیکن اندر جانے سے پہلے میں نے پاس ہی کے ایک PCO سے پولیس کو فون کر دیا تاکہ اگر اندر کچھ غلط ہو رہا ہو تو پولیس کی مدد سے میں اپنی اور اپنی بیٹی کی جان بچا سکوں۔ اور پھر کچھ دیر بعد میں پہرے داروں سے چھپتے چھپاتے اندر چلی گئی، لیکن جیسے ہی اندر گئی تو سامنے کا نظارہ دیکھ کر میں ہکی بکی رہ گئی، کیونکہ اندر شادی کا منڈپ لگا ہوا تھا اور میری بیٹی اس لال جورے میں منڈپ میں بیٹھی تھی۔ میری مالکین اس کی شادی ایک ویل چیئر پر بیٹھی لڑکے سے کرا رہی تھی۔ میں نے انہیں ترنت سب کچھ روکنے کو کہا اور پولیس بلانے کی بھی دھمکی دی۔ خیر وہ رک گئے۔ میں نے اپنی مالکین سے بولا، سچ سچ بتاؤ میری بیٹی کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، اور ویل چیئر پر بیٹھا یہ لڑکا کون ہے، اور میری بیٹی کی شادی اسے کیوں کرا رہی ہو؟ وہ پولیس کی دھمکی سے بھی نہ رکی اور بولی، پولیس کو بلانے کا میں تمہیں موقع دوں گی تبھی تو پولیس بلاؤ گی نا۔
اس کی اس طرز کی بات سن کر میرے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ بولی کہ میں تمہیں سچ سچ بتاتی ہوں، یہ لڑکا میرے جیٹ کا بیٹا ہے۔ کار ایکسیڈنٹ میں اس کی یہ حالت ہوئی ہے، مگر اس کے ممی پاپا کی اسی ایکسیڈنٹ میں مرتیو ہو گئی تھی، لیکن ان کی ساری دولت اب اس کے نام پر ہے۔ تو میں تمہاری آنچل کو اپنی بیٹی بنا کر اس کی ساری دولت آنچل کے نام کرانا چاہتی تھی، اور میں نے تمہاری بیٹی اور اپنے اس جیٹ کے بیٹے کو ایک کیمیکل کی مدد سے اپنے وش میں کیا ہوا ہے، اس لیے یہ میرے علاوہ کسی اور کی کوئی بات نہیں سن پاتے۔ لیکن تم نہ جانے یہاں کیسے آئی۔ چلے خیر، جب آ ہی گئے ہو تو کوئی بات نہیں، میں اب اپنا کھیل خراب نہیں ہونے دے سکتی، اس لیے تمہیں اب مرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دھاردار چاقو لیا۔ اس کی اس طرح کی حرکت دیکھ کر میرا انسانیت سے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، لیکن شکر ہے کہ میں نے پہلے ہی پولیس کو فون کر دیا تھا، اس لیے عین وقت پر پولیس بھی آ گئی اور انہوں نے ترنت میرے مالکن کو گرفتار کر لیا۔ پھر میں جلدی سے جیسے تیسے کر کے اپنی بیٹی کو مالکن کی جیٹ کے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ خیر شکر ہے کہ کچھ دن علاج کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، اور پھر میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکا دیکھا جو ویسے تو بہت غریب تھا، لیکن وہ محنت کر کے اچھے پیسے کماتا تھا۔ لیکن بری بات یہ بھی تھی کہ اس کے ماتا پتا نہیں تھے۔ سبھی چیزیں دیکھ کر میں نے آنچل کی شادی اس سے کرا دی۔ شادی کے بعد میں بھی کہیں اور کام ڈھونڈ لیا اور اپنے کام پر لگ گئی۔ اب آنچل بھی اپنی غریبی میں خوش ہے، اور میں بھی اسے خوش دیکھ کر ہی خوش رہتی ہوں، کیونکہ اولاد کی خوشی سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے اور کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔